شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جرابوں پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے، اگر جرابیں چمڑے کی ہوں تو پھر جائز ہے، کیونکہ جو حدیث میں لفظ ہیں المسح علی الخفین، مردوں کا نماز میں یا عام زندگی میں ٹخنے نظر آنا، ٹھیک ہے، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، اوپر کپڑا ہو نظر آنا چاہیے۔ فقہ حنفی کے نزدیک نماز عصر کا یہاں وقت نہیں ہوتا، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ امام حرم کے پیچھے نماز اول وقت میں پڑھ لیا کریں۔ آپ عمرہ کریں، طواف کریں، اور پھر ان کے لیے جس کے چاہیں دعا کریں، اللہ ان کو سبق دیں گے۔ حرمین شریفین میں صدقہ جاریہ کی بہترین شکل کیا ہے کہ یہاں کے مدارس میں جا کر کتابیں لے کے دے دیں یا ان کو طلباء کے لیے صدقہ دے دیں۔ جو لوگ ہمارے فوت ہو گئے ان کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ مجھ پر جنات کا اثر ہے تو سورۃ بقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو۔ صفا مروا والے جو ریڈی والے ہوتے ہیں وہ تو غیر محرم ہے تو مجبور ہے، اور کیا کرے، ریڈی نہیں، یا اگر محرم ساتھ ہے تو خود چلائے، نہیں تو مجبور ہے۔ وہ جس بس میں بیٹھ کے آتی ہے یا گاڑی میں، اس کا ڈرائیور بھی تو غیر محرم ہوتا ہے۔ ہر جگہ محرم کہاں سے لے آئے؟ میرے ایک جاننے والے ہیں اقبال صاحب، ان کو کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے، کشمیر، فلسطین، برما میں بالکل جہاد کا حکم ہے، جائز ہے، کافروں سے وہ ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، اور سجدہ کر زمین سے لگ کے کرے۔ درود ابراہیمی بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، حائضہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جو 11ویں کا ختم ہے وہ بدعت ہے، دینا بھی ناجائز، دلانا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز۔ ہم عورتوں کو آپ کے بیانات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اللہ آپ کو اور زیادہ دین کی محبت دے اور دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ وہ ہمارے ایک لطیفہ ہے، میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ لطیفے سے بھی آدمی کا دماغ تھوڑا تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے، ہمیں پڑھاتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو وہ سرائکی زبان میں کہتے تھے الخچ والبٹو تلاوت للمغز، خچ بٹ یعنی مذاق کرنا، یہ مذاق دماغ کے لیے تلاوت کا کام کرتی۔ تو بہرحال اللہ، وہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ تقریر سے فارغ ہو کے جب نکلے تو ایک عورت نے کہا کہ حضرت آپ کی تقریر سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا آپ کو فائدہ ہوا، مجھے کیا فائدہ، مجھے فائدہ بھی پہنچاؤ تو میں مانوں۔ وہ بیچاری بھاگ گئی، کیا کرے۔ بہرحال تہجد پہلے پڑھ لیتی ہیں، پھر تہجد کے وقت بھی پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی نفل پڑھو جائز ہے، لیکن تہجد ہو گئی۔ البے کی مرغی جائز ہے، مجھے نہیں پتا، البتہ میں نے سنا ہے کہ تازج والے جو ہیں ان کے اپنی کوئی پولٹری فارم ہے، اللہ عالم۔ طواف صفا مروہ کر چکی ہے، اپنے بال نہیں کاٹے، لیکن دوسری عورت کے بال ہاں کاٹ سکتی ہے۔ میں 26 سال کا ہوں، میری شادی نہیں ہوئی تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں۔ آپ لکھا ہے نا کینیڈا جا رہے ہیں، وہاں تو شادی بالکل ٹکے سے ہے، ہاں شادی کا کیا مطلب، ایئرپورٹ پہ اتر کے کر دو۔ بزرگ گھر کی رونق ہوتے ہیں، جو بزرگ تنگ کرتے ہوں اللہ ان کو ہدایت دے۔ مجھے گیس کا شکایت ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں، باقی سارا وقت پڑھتے رہیں۔ زمین کی آمدنی سے خرچہ کاٹ کے نہیں، جو زمین کی پیداوار ہو جتنا ہو اس کا 10واں حصہ دینا ہے۔ خرچہ کاٹ دو گے تو بچے گا کیا؟ آج کل تو خرچہ زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے، اگر خرچہ کاٹنا شروع کریں انشاءاللہ تو 1 کلو بھی نہیں بچے گا۔ 2 عمرے کر چکی ہوں، اب زیادہ طواف کریں، طواف زیادہ افضل ہے، اور قرآن شریف پڑھیں۔ زندہ مردہ جس کو بھی آپ ثواب دیں انشاء ہوگا۔ مولانا توصیف صاحب فرماتے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں، اپنے آپ کو کیوں جدا کر دیا، وہ بھی تمہارے تیسرے بھائی بن جاتے، اچھی خوشی ہوتی، بس اللہ ہدایت، اور کیا کہہ سکتے۔ حرم میں جو نماز کا 1 لاکھ کا ثواب، پورا مکہ حرم ہے۔ کینسر کی بیماری ہو تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ پڑھیں۔ جب طواف والوں کو نمازی کے آگے گزرنا جائز ہے، مسئلے کو سمجھا کرو۔ اور اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے مردانہ سٹائل میں
سجدہ کریں. جگہ کی ایسی کیا تنگی ہو گئی جناب کہ مردانہ سٹائل تو بن جاتی ہے اور تانہ سٹائل نہیں بنتی. بس گھٹتے ہیں لوگ. سبیل کا کھانا اگر حاجی غریب ہے تو کھائے ورنہ نہیں. حرم مکہ میں 1,00,000، مسجد نبوی میں 1 کا 1,000. بچوں کی ملازمت کے لیے 2 رکعت پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں. احرام باندھنے میں پتہ نہیں کیا لگ گئی، پاؤں میں زخم ہو گیا، خون نکلا، کوئی بات نہیں. یہ بھی کئی دفعہ پوچھ چکا ہے. پٹھان ہے اس لیے اس کے اعتبار نہیں آ رہا. اگر نام جو لکھا ہے اکبر خان تو معلوم ہوا پٹھان ہے، تو پٹھان جلدی نہیں مانتے. عمرے کی نیت کرنے کے بعد اگر اسکارف اڑتا ہے تو کوئی بات نہیں، اڑنے دو. محبت میں خانہ کعبہ کو چومنا منع ہے. اگر جائز ہوتا تو حضور پاک چومتے. حضور پاک نے صرف حجر اسود کو حکم دیا ہے چومنا. رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے، چومنا نہیں ہے. دیواروں کو یا مقام ابراہیم کو چومنا منع ہے. نیک اولاد کے لیے کیا دعا مانگی ہے؟ ابھی اس درس میں نے مانگی ہے، رب لا تذرنی فردا. کعبے پہ نام نہ لکھا کریں. آنکھوں کی بیماری کے لیے فکشفنا عنک غطاءک وبصرک اليوم حدید، یہ آیت پڑھ کے دم کیا کریں. حرم میں جو لوگ چیزیں بانٹتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں تو لے لیا کریں، امیر ہیں تو نہ لیا کریں. عصر کے بعد طواف کے 2 رکعت نہ پڑھیں. حنفی مسلک میں افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں. میں نے حلق کرانے سے پہلے داڑھی بنا لیا، دم پڑ گئی. میری والدہ عمرے پہ آتی تھی، فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے. اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی حاضری، مدینہ کا قیام، مدینہ کی موت نصیب فرمائے. پورے حدود حرم میں انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا. 2 سال سے عجیب گھبراہٹ، ڈپریشن ہے. قرآن بھی پابندی کے باوجود کوئی دعا بتا دیں. وضو بھی قائم نہیں رہتا. وضو قائم نہیں رہتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. ڈپریشن کا معنی یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اگر اللہ پر ایمان ہو دل مطمئن ہوگا. اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. ایک آدمی تھا، وہ مجھے کہے حضرت کے نیند نہیں آتی، کئی دن ہو گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ بیٹھے میرے ساتھ، قرآن شریف آتا ہے کہ قرآن پڑھے ہوئے نہیں. میں نے کہا دروشی پڑھتے رہیے، تصویریں دروشی پڑھو. ابھی 2 تصویر بھی ختم نہیں ہوگی کہ خراٹے مار رہا تھا. میں نے اٹھایا، ابھی یہاں سے تو اٹھو نا، گھر جا کے سو جانا. کہتا ہے کمال ہو گیا. میں نے کہا جی کمال اسی لیے ہو گیا، شیطان تمہیں سونے نہیں دیتا. جب تم نے اللہ کا ذکر کیا شیطان بھاگ گیا، دل کے اطمینان ہو گیا، تمہیں نیند آ گئی. شیطان تمہیں فلمیں دکھاتا ہے، خواب دکھلاتا ہے، لڑکیوں کی جھلکیاں دکھلاتا ہے، میک اپ سنگار دکھا، پھر کہاں سے نیند آئے گی؟ میرا بیٹا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، میں 1000 دفعہ بتا چکا ہوں رب اشرح لی والی آیت پڑھا کرو. اب روز وہی ایک سوال لکھ کے بھیج دو تو روز کوئی نیا میں مسئلہ بتا دوں گا. مقیم امام کی اقتداء میں مسافر کی 1 رکعت رہ جائے، کھڑے ہو کے پوری کرے. اللہ جتنے بھی فوت ہو گئے سب کو جنت دے. حضرت بی بی فاطمہ نے حق مانگا اور حضرت ابو بکر نے نہیں دیا. بی بی فاطمہ نے کیوں مانگا؟ پہلے مجھے یہ مسئلہ حل کرو. دکان پہ گئی تھی سودا لینے، مانگا تو مانا خلیفہ مانا، تب مانگا نا. جب خلیفہ مان لیا تو خلیفے کی مرضی ہے، دے دے نہ دے نہ دے. اور دوسری بات یہ ہے یہ شیعہ کا 101% جھوٹ ہے. حضرت صدیق نے انکار نہیں کیا. انہوں نے کہا بی بی میں نے تو اپنی جان مال تن دھن سب تیرے ابے پہ قربان کر دیا، اب میں حضور کا میراث روک سکتا ہوں؟ خود تیرے ابے نے فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما. انبیاء کا ورثہ ہوتا ہی نہیں، تو جب انبیاء کا ورثہ نہیں ہوتا میں آپ کو کیسے دوں؟ پاکستان میں ایک ادارہ ہے، ملازمین کو قسطوں پہ سامان دیتے ہیں، گاڑیاں وغیرہ. بہرحال جب قسطوں پہ دیں گے تو پیسے تو زیادہ لیں گے نا، یہ تو ایک واضح بات ہے، کوئی حل نہیں. پاکستان کو اللہ یہودی ایجنڈے سے محفوظ رکھے. میرے والد بیمار ہیں، میں سب کو سفر نہیں کر، آپ ان کا عمرہ کریں.